السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابا حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابا حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. اسی وقت میر اندر آیا اور اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے چٹخنی لگا دی. اب میں ذہنی طور پر تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد محسن آ جائے گا. اس کے باپ نے اب تک یقیناً کسی نہ کسی کو فون کر دیا ہوگا، ورنہ محسن خود کسی کے نام رقعہ لے کر آئے گا. صبح وکیل آئے گا اور لاقانونیت کا یہ سلسلہ میرے لیے ختم ہو جائے گا، دوسروں کے لیے چلتا رہے گا. میر صاحب، میں نے کہا، صبح تک آپ کو معلوم ہو جائے گا. ابھی میرا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے منہ پر پڑا. میرا سر جھٹکے سے کرسی کی پشت سے لگا اور کمرہ میرے سامنے ڈولنے لگا. ہاں بھائی، کیا پتہ چل جائے گا؟ اس نے زمین پر سے ڈنڈا اٹھایا اور اپنے دونوں مددگاروں کو اشارہ کیا جو اس کی خاموش زبان کا مفہوم سمجھتے تھے. ان میں سے ایک نے دونوں ہاتھوں سے میری ناک اور تھوڑی کو کھینچ کر میرا منہ کھولا اور میر نے وہ ڈنڈا میرے حلق میں ٹھونس دیا. ہاں بول استاد، کیا معلوم ہوگا؟ صبح تو بہت دور ہے، ابھی بتا دے. وہ ڈنڈے پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا. ڈنڈا میرے حلق میں پھنس گیا تھا اور اذیت سے میرا جسم اینٹ رہا تھا. ڈنڈے کا سرا گول چکنا تھا، چنانچہ میرے حلق میں کہیں زخم نہیں آیا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے معدے سے ہر چیز حلق کے راستے باہر آ جائے گی. 1 منٹ بعد اس نے ڈنڈا واپس کھینچا تو میں نے گہرا سانس لیا اور بے سدھ ہو گیا. تھک کر میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، جیسے میں نے چلچلاتی دھوپ میں پہاڑ کی چوٹی تک سفر کیا ہے. میر محمد، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے بولو. اس آدمی کا نام بتانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور. میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا. کون ٹیکسی ڈرائیور؟ آج کوئی مندری والا، کوئی لال کالی دھاری دار قمیض والا مجھ سے ملنے نہیں آیا. اس نے میرے منہ پر تھوک دیا. تم جان بوجھ کر اس کی پشت پناہی کر رہے ہو. جتنا پیسہ اس نے دیا ہے میں اس سے دگنا دوں گا. اس کے بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا ذکر ہی ذلت آمیز ہے. غصے اور صدمے سے میرا دماغ معاف ہو گیا. میں نے خود کو اس غلاظت سے بچائے رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی، مگر میں بندھا ہوا تھا اور میرا چہرہ میر کے ماتحت گوریلے نے اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں بھول گیا کہ میں لندن میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا، فوزیہ کا ہونے والا شوہر، میر وزیر اینڈ کمپنی کا ہونے والا مالک ہوں. میں حیوانیت کی نچلی سطح سے بھی نیچے ہو گیا. جب یہ سزا تمام ہوئی تو الٹیاں کرنے سے میرا سارا جسم غلاظت سے لتھڑ چکا تھا اور میرے جسم کی توانائی اس حد تک زائل ہو چکی تھی کہ میرے لیے سر کو سیدھا رکھنا دشوار تھا. ہاں بھائی، کس کا پوچھ رہا تھا تو؟ میر نے اطمینان سے سگریٹ جلائی اور جلتی ہوئی تیلی کو میری ٹانگوں کے درمیان میں لے آیا. میرے نتنوں میں بال جلنے کی بو آئی. وہ میں اسے پہچانتا ہوں میر صاحب. میں نے بمشکل کہا. میر شرافت علی کو قتل کیوں کیا تھا تو نے؟ کیا دشمنی تھی تیری؟ کون تھا تیرا ساتھی؟ کوئی نہیں، وہ میرے باپ کا قاتل تھا، بلیک میلر تھا، مگر اسے میں نے نہیں مارا. لوہے کی بالٹی میرے سر پر آ گئی. میں نے کسی پاگل کتے کی طرح رونا شروع کر دیا. میں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا اور اس بے بسی کے عالم میں گالیاں اور دھمکیاں دینے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا. لیکن اس مرتبہ کسی نے بالٹی کو نہیں کوٹا اور میں پہلی ضرب کے انتظار میں ہی رہا. مگر چند منٹ کا انتظار ایک گھڑی کا اندھوناک عذاب بن گیا. پھر مجھے ایک عجیب سی بو آئی. بالٹی کے کنارے میرے کندھوں تک آ گئے تھے. اچانک میں اس کنگ سائز فولادی ترکی ٹوپی اندر سر کو ادھر ادھر گھمانے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ پر کیا تازہ ستم ٹوٹنے والا ہے. پھر وہ ایک لمبے دستے والا چمچہ عین بالٹی کے نیچے آ گیا جس میں سے وہ گاڑھا بدبودار دھواں اٹھ رہا تھا. یہ دھواں سیدھا اوپر اٹھا اور بالٹی میں بھرنے لگا. کڑچھے کے دہکتے ہوئے انگاروں کی حدت میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی اور میں سرخ انگاروں کی چمک کو دیکھ بھی رہا تھا، لیکن سر کو ادھر ادھر ہلا کے دھوئیں سے بچنا محال تھا. اس دھوئیں کی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا. بالٹی میں دھواں ہی دھواں ہو گیا تو تازہ ہوا کی جدوجہد میں میرا سینہ دھوکنے کی طرح چلنے لگا. میرا جسم دم گھٹنے سے اینٹنے لگا اور میں سر کو اس قاتل دھوئیں سے بچانے کے لیے یوں پیر پٹکنے لگا جیسے مجھ پر حال طاری ہو. لیکن اس طرح اپنے سر کو بالٹی کے اندر بجانے سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، یا شاید میری زندگی کا چراغ گل ہونے لگا تھا. اس نظر کے عالم میں ایک آواز مسلسل مجھ سے سوال کرتی رہی کہ میں نے میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا ہے. چند منٹ بعد مجھے ہوش آیا تو پھر وہ بدبودار دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر بالٹی اسی طرح میرے سر پر سوار تھی. وہ بدبو میرے حواس پر چھا گئی.
اور میرے دماغ میں کچھ اس طرح بس گئی تھی کہ مجھے متلی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب میرا حلق خشک ہو چکا تھا اور میں ابکائیاں لے رہا تھا۔ میر صاحب، خدا کی قسم، اس کے رسول کی، اس کی کتاب کی، اگر آپ مسلمان ہیں تو یقین کیجئے میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ جواب میں مغالطات کا سیلاب امنڈ آیا۔ یہی بکواس کیا جاتا ہے۔ ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ ملزم جب تک قتل کا اعتراف نہ کرے اور تحریری بیان نہ دے پوچھ گچھ جاری رکھو، اور اگر تو نے اقبال جرم نہ کیا تو اندر باہر سے فرق نہیں پڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا ایس پی صاحب کا حکم ہے؟ میں نے اپنی ذہنی توانائی کو مجتمع کر کے سوچا، کیوں؟ کیا انہیں علم نہیں کہ زبردستی حاصل کیے جانے والے سے اعتراف جرم کی کوئی اہمیت نہیں؟ انہیں صرف اقبال جرم سے ہی کیوں دلچسپی ہے؟ اصل قاتل کی گرفتاری سے کیوں نہیں؟ میں بات کروں گا میر صاحب، آپ بتائیں کیا کہنا ہے، کیا لکھنا ہے مجھے؟ بالٹی میرے سر پر سے اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب 4 ملزم اور بھی لائے گئے تھے جو کھڑے کانپ رہے تھے۔ ان میں سے 2 وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنے دیکھا تھا، اور 2 میری آمد کے وقت حوالات میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ میر محمد نے ایک پیر کرسی کے بجائے میری ران پر رکھا۔ میر شرافت علی تیرے باپ کو بلیک میل کرتا تھا، اس لیے تو نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بیان نہیں چلے گا۔ بیان یہ ہوگا کہ میں پوری فرم کا مالک بننا چاہتا تھا، اس کے سوا ایک لفظ نہیں، کسی کا نام، کسی کا حوالہ نہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی قابل رحم حد تک مذائقہ خیز حالت کے احساس نے مجھے پھر مشتعل کر دیا۔ میر صاحب، یہاں آپ 10 بار مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں، عدالت میں میرا بیان وہی ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، اور اس میں بہت سے نام اور بھی آئیں گے، بہت سے واقعات کا ذکر ہوگا۔ میرے باپ کو بلیک میل ہی نہیں قتل بھی کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ مندری والا کون تھا جس کی تلوار مارکا مونچھیں تھیں اور جو سرخ سیاہ دھاریوں والی قمیض پہن کے آیا تھا۔ میں اس کی ٹیکسی کا نمبر نہیں بھول سکتا۔ میر بڑا اچھا ایکٹر تھا۔ وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں، اور مسکراتا رہا۔ پھر اس نے اچانک سر کے بال پکڑ کے مجھے جھٹکے دینے شروع کیے اور میرے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ نے میرے جسم کے حصوں کو شکنجے کی طرح جکڑ کر مڑونا شروع کر دیا۔ میں بری طرح بلبلایا، لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر کے بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ آدمی کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ میں بری طرح چیخنے اور اچھلنے لگا تو کسی تیسرے ہاتھ نے میرے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو روکنے کے لیے میرے منہ میں کوئی چیز ٹھونس دی۔ میں نے دیکھا تو وہ گوبر سے بنے ہوئے خشک اپلے تھے جو تھانے میں حقہ گرم کرنے کے علاوہ اس دوسرے کام کے لیے بھی جمع رہتے تھے۔ خشک گوبر میرے حلق سے سانس کی نالی میں بھی اتر گیا اور میں سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح کھانسنے چھینکنے لگا۔ پھر وہ عذاب ایک دم تمام ہو گیا۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں جہنم میں جنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر کے کھولی تو منظر وہی تھا۔ میں اس کمرہ تفتیش میں لکڑی کی بینچ پر الٹا پڑا تھا اور میر محمد کے 2 معاون پانی کی بالٹی سے لوٹا بھر بھر کے مجھ پہ ڈال رہے تھے۔ یہ نیم گرم پانی تھا جو میرے درد سے ٹوٹتے بدن کو بڑی راحت دے رہا تھا، اور میرے بندھے ہوئے جسم کے وہ اعضاء جو کرب میں زور لگانے سے پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے اس غسل صحت سے شفا پا رہے تھے۔ بڑی پھرتی سے انہوں نے میرے جسم سے ساری غلاظت دھو ڈالی۔ پھر ایک نے کسی زیر تفتیش ملزم کے کپڑوں سے رگڑ کے میرے بدن کو خشک کیا۔ میں نے اس کام میں کسی قسم کی مداخلت یا مزاحمت نہیں کی۔ میرا ناک، منہ، چہرہ سب صاف ہو گئے، لیکن میرے احساس میں ہر بدبو اور تمام غلاظت بدستور موجود تھی۔ میں خود کو آدمی کے بجائے گٹر کے گندے پانی کا کیڑا سمجھ رہا تھا اور قطعی بے حسی کے ساتھ اس انسانیت سوز منظر کو دیکھ رہا تھا جو میرے روبرو تھا۔ آخری کرسی پر اب میری جگہ دوسرا آدمی بیٹھا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میر جا چکا تھا اور تفتیش کا سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک بارش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت 2 افراد سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ دونوں وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پسی ہوئی سرخ مرچیں، سرسوں کا تیل اور 2 ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے ان کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر وہ جو تختہ مشق بنے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گٹھری بنا کے باندھ دیا گیا تھا، یوں کہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے۔ جب انہیں چھوڑا جاتا تو وہ فرش پر لوٹن کبوتر ہو جاتے۔ میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے 2 گولیاں نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دیں۔
مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یا میں ان کو کھا کے سخت اور نہایت ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کے لایا، جیب سے مزید 2 گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کر زبردستی حلق سے یوں اتار دیں جیسے جانوروں کو دوا دی جاتی ہے۔ وہ یہ زہر نہیں، اسپرین ہے، درد مٹانے والی گولیاں۔ دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی لے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو پیش کر کے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک ایک سگریٹ سلگا کر کھڑے ہو گئے اور میں نے نقد رقم پر لعنت بھیجی کیونکہ اصل چیز یعنی لاکر کی چابی بچ گئی تھی اور میری کلائی کی گھڑی موجود تھی۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لے کر اندر آیا۔ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ۔ کپڑے پہنتے ہی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔ اسپرین کی گولیوں کے اجازت مسیحائی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بدذائقہ بسکٹ نکلے اور گرم چائے ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے کا اور اس مہمان نوازی کے بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آن پہنچا تھا اور اب مجھے پولیس ان کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا اور میرے جیسے لوگ جو کبھی اس عقوبت خانے میں نہیں پہنچے تھے اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے، یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے، یا کسی لالا رخ کے کاشانے میں داد عیش دے رہے تھے۔ کاروں میں ان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگ پیراہن سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کے اترتی تھی۔ میرے جسم پر ایک بھی خراش نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا، کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میرے بالوں میں کنگھی کر دی گئی۔ میں اپنے کپڑوں میں بالکل وہی سکندر بخت تھا جسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں 2 محافظوں کے ساتھ اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کی بجائے ایسا چو کے آفس کی طرف لے گئے جہاں میری توقعات کے عین مطابق محسن موجود تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر، تو ٹھیک تو ہے نا؟ تجھے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا، پر تو فکر نہ کر، میں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا ہے؟ آپ خامخواہ پریشان ہو رہے تھے، ہم پر خامخواہ گرم ہو رہے تھے۔ دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوا ان کو۔ میر نے بڑی عیاری سے مسکرا کر کہا۔ محسن، میں نے اطمینان و سکون کی گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں تجھے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آ گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سفاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔ میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں اور وہ سب کے سامنے آ کے مقابلہ کریں تو میں اکیلا ہی 10 سے نمٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھیار آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو ابھی باہر ہے اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج میں بہت مجبور تھا، کل ہم بھی دھونس اور دھاندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون سورما ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہ بات نہیں سن رہا جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر درد و کرب اتر آیا تھا جو تفتیش کے عذاب نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی۔ مسٹر میر محمد، نظر میں لا کے بات کرو، کیا تم نے سکندر پر تشدد کیا ہے؟ قسم خدا کی۔ رہنے دے محسن، اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور اب تو اپنی توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ۔ یہی کیا کم ہے کہ میں اس وقت زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں اور تجھے سب کچھ بتا سکتا ہوں، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں، اور ہمیں بھی تو نوکری کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو پالنا ہے۔ ان سے کچھ مت پوچھو، یہ بیچارے تو ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ ناحق ان مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کے، الزام ہے تھانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخش علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، قواعد و ضوابط
कौन से कवायद और ज़वाबित? मोहसिन ने एक 100 का नोट मेज़ पर रखा और एक हाथ से दबा लिया। उसका दूसरा हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। फैसला कर लो, ये चलेगा या ये? मीर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने बड़े इत्मीनान से नोट जेब में रखा। ज़ेर-ए-लम मुस्कुराया और बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। इंस्पेक्टर, जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास एक ब्रीफकेस था जो मैंने सब इंस्पेक्टर हशमत खान के कहने पर अमानत खाने में रखवा दिया था। उसमें 4,300 रुपये नकद थे, मेरा पासपोर्ट था और कुछ कपड़े थे। मीर रुक गया। उसकी सूरत चुगली खाने लगी कि 4,300 की खतीर रकम ना मिलने का और हशमत खान के हाथ लग जाने का उसे कितना सदमा पहुंचा है। थाने में तो कोई अमानत खाना नहीं होता, हशमत सुबह तो उसी से पूछना। उसका जवाब गालिबन ये होगा कि वो ब्रीफकेस घर तो ले नहीं गया, थाने में ही था, मीर से पूछो। मैंने तलखी से कहा, मुझे कानून शिकन मुजरिम ने बता दिया था कि यहाँ का कानून क्या है और अब मुझे उस रकम से हाथ धो लेने चाहिए, लेकिन सर आपने उन 2 आदमियों को बुलाओ जो मुझे यहाँ लाए थे। मीर ने बादल नाखास्तन को तलब की। इस शख्स की जेब में वो रकम है जो मेरी इस जेब में थी। मैंने इशारे से वाज़े की। और इस दूसरे की जेब में मेरे सिगरेट का पैकेट है, लेकिन मैं उन दोनों चीज़ों की मिल्कियत का दावा नहीं करूँगा क्योंकि उन पर मेरा नाम नहीं लिखा। लेकिन इनको चोर साबित करने के लिए वो सिगरेट लाइटर ज़रूर मांगूंगा जिस पर मेरा नाम है। लाओ। मैंने चुटकी बजाई। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स का हाथ जेब में गया और उसने लाइटर निकालकर मुझे थमा दिया। मीर ने उनसे कोई बात ना की। जाते जाते वो एक हवलदार को हुक्म दे गया कि दरवाजे पर मौजूद रहे और किसी किस्म का अंदेशा महसूस करे तो लिहाज किए बगैर गोली मार दे। 1 घंटे बाद मुलजिम को वापस हवालात में पहुंचा दे और सुबह रिपोर्ट दे। मीर मोहम्मद आसानी से मरूब होने वाला आदमी नहीं था और ये जानते हुए भी कि अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे दबाने के नफ्सियाती हरबे आजमा रहा था। उसके चले जाने के बाद मैंने हवलदार को तलब किया। 100 के एक और नोट के एवज उसने 1 घंटे के लिए मेरे हाथों को आज़ाद कर दिया और हमें कहीं से स्पेशल चाय भी मंगवा दी। हमने उसे यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम फरार होने की कोशिश करके उसकी नौकरी को ख़तरे में डालने की कतई नीयत नहीं रखते और इतने एहसान फरामोश नहीं है कि उसकी शराफत का बदला यूँ दें। हमने ये भी वादा किया कि मीर साहब या किसी और साहब के आने की खबर पाते ही अस खुद हथकड़ी अपने हाथों में डाल लेंगे। मोहसिन की दी हुई सिगरेट सुलगा के मैंने अपनी बिप्ता यानी गुजारिश अहवाल वाक़ई शुरू की और वो सब कुछ बता दिया जो मैंने सलामत शाह से सुना था, जो गुज़िश्ता रात चिरागदीन के घर से मोहसिन को फ़ोन करने के बाद पेश आया था और रेलकार में अपनी गिरफ्तारी से लेकर अब तक के सब वाक़यात बयान करने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त सर्फ हो गया। हवलदार ने इस दौरान में सिर्फ एक बार झांक कर देखा और हमारी तरफ से सब खैरियत है का सिग्नल पाके लौट गया। सारी बात सुनने के बाद मोहसिन बहुत देर तक खामोश बैठा कुछ सोचता रहा। सिकंदर, तेरा क्या ख्याल है? कत्ल उस मुंदरी वाले टैक्सी ड्राइवर ने किया है, वो जो मीर मोहम्मद से मिलने आया था? 100% यकीन के साथ अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस मुंदरी वाले का उस वारदात से और तमाम मामला से करीबी ताल्लुक़ हो सकता है। आखिर उसे क्या ज़रूरत थी थाने आने की? और मीर क्यों इनकार करता है कि सुली का कोई आदमी यहाँ आया नहीं? अगर वो कहता कि एक ऐसा शख्स आया था लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कौन है तो शायद मैं शुबा ना करता, सिर्फ मायूसी होती। लेकिन इस सरी इनकार से और इस सफ़ेद झूठ से तो मेरे शुबात और बढ़ गए हैं। क्या शनाख्त में गलती का कोई इम्कान नहीं? मुमकिन है वो मिलती जुलती सूरत का कोई आदमी हो? नहीं, मैंने उसे एक ही दिन में 2 बार देखा है। एक बार उसकी टैक्सी में एयरपोर्ट से मैं चिरागदीन की कोठी तक गया, उससे बातें की और जब उसने मेरा सामान उतार के रखा और मैंने उसे किराया अदा किया तब भी उसकी सूरत मुझे रोज़े रोशन में साफ नज़र आई थी। दूसरी बार मैंने उसे रात के खाने के वक्त देखा तो वो मरकरी लैम्प की रोशनी में था। मैंने फिर उससे बात की तो उसने बोनट से सर उठाकर देखा था। मैंने वहीं उसे पहचान लिया था। आज भी मैंने उसकी सूरत 2 बार देखी है, एक बार इसके कमरे में दाखिल होने से पहले और दूसरी बार बाहर निकलते वक्त। पीतल या सोने की मुंदरी उसके दाएं कान की लौ में है। उसकी मूछें तलवार मार्का हैं, फूले हुए गाल, थोड़ी सी कंजी आंखें, मकरानियों जैसे बाल। ये सब कुछ मैंने नोट कर लिया था। इसके अलावा अब मैं गौर करता हूँ तो मुझे बहुत सी बातें जो पहले गैर अहम थीं इन्हीं वाक़यात के सिलसिले की कड़ियाँ लगती हैं। मसलन एयरपोर्ट पर उस टैक्सी ड्राइवर का रज़ाकाराना तौर पर आगे आके जायज़ किराया तलब करना कि मैं बिला पसोपेश उसकी टैक्सी में बैठ जाऊँ, फिर उसका ऐन चिरागदीन के बंगले पर रुक जाना। तेरा मतलब है कि वो पहले से एयरपोर्ट पर इसीलिए मौजूद था? उसे कैसे मालूम कि तू लाहौर पहुँच रहा था? कुछ लोगों को यकीनन ये बात मालूम थी मोहसिन। उस गुमनाम मिस्टर फोमांचू ने अपने ख़त में मुत्तला किया था कि किराए का कातिल जहाज़ में मेरे साथ है। गालिबन उसकी मालूमात नाक़िस थी या इंतज़ामात बदल गए थे। जहाज़ पर दुश्मनों का एक मुखबिर था जिसने रास्ते में मुझ पर नज़र रखी। उसे मालूम था कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर जाऊंगा। तुझे पाकिस्तान पहुंचने से पहले खबर कहाँ थी कि चाचा वज़ीर खान का इंतकाल हो चुका है और वो मॉडल टाउन वाली कोठी में नहीं है
بلکہ چراغ دن کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہے۔ یہ اطلاع تجھے جہاز میں گمنام خط کے ذریعے ملی، لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بجلی کی طرح خیال اچانک میرے ذہن میں آیا، کالا صاحب۔ کالا صاحب؟ کون کالا صاحب؟ وہ جو جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی، لیکن محسن، میرا خیال ہے اس نے بھی پورا خط پڑھ لیا تھا۔ دوسری جانب تو وہ میرپور کا ڈش واشر تھا، جسے بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ ہونے سے فرصت نہیں تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا کہ 2 گھنٹے پہلے ہی بات مجھے معلوم ہو گئی تھی کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو، کسی بھی کوڈ میں، مثلاً یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسلام آباد میں مال کی وصولیابی کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو یہ انتظام بے مصرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید چند گھنٹے بعد کیے جاتے۔ جب میں دوسری فلائٹ سے لاہور پہنچتا، آنا مجھے بہر صورت لاہور تھا۔ فرض کرو کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب ماڈل ٹاؤن نہیں، چراغ دن کی کوٹھی پر جائے گا، اور شاید یہ بھی کہ اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر۔ یہی وجہ کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا۔ میں نے اسے پوچھا بھی، مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ دراصل میں اپنے خیالات میں محو تھا، اور ڈرائیور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چراغ دن کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹیکسی روک کے جلد بازی سے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ سیدھا اسٹیشن جا رکتا تو کیا تھا؟ میں کہتا، سوری بھائی، واپس چلو، پھر لوٹ کر چراغ دن کی کوٹھی پر ہی آتا۔ اس کے بعد ٹیکسی کا وہیں خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا۔ اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی۔ وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بہانے آس پاس ہی منڈلاتا رہا، اور میرا خیال ہے قبرستان تک اس نے ہمارا تعاقب کیا، پھر چراغ دن کی کوٹھی تک میرے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے شبہ ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے اس نے پہلے چراغ دن کی کوٹھی کے اندر گھس کر میری اور سلامہ شاہ کی ساری باتیں سنی ہوں، اور اس کے بعد میری شرافت علی کی کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا ہو۔ جب میں باہر نکلا تو وہ پھر ٹیکسی کے بونٹ میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بونٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی خراب دیکھ کے اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا، اس امید پر کہ ٹیکسی دھکا دینے سے یا کسی معمولی خرابی کے دور ہو جانے سے سٹارٹ ہو جائے تو اچھا ہے، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس سے وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوگا، لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی۔ اگر اس کی خدمات حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے سیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹھیکہ منسوخ ہو جاتا، ڈرائیور کو میر شرافت علی کے قتل کا معاوضہ نہ ملتا، اور عین ممکن ہے کہ اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کیا جاتا۔ اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اب میں اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا، مگر یہ بات شکاری نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا، اور جس شخص کو معاوضہ ادا کیا گیا تھا اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا۔ یوں کہ مورد الزام میری ذات ہو گئی، ہر شہادت میرے خلاف ہے، آلے قتل پر میرے فنگر پرنٹس موجود ہوں گے۔ وجہ قتل جو خود میں نے فراہم کی تھی، یعنی یہ کہ میر شرافت علی میرے والد کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اپنی جگہ ایک وجہ وہ پہلے ہی ایجاد کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ میر شرافت علی کا قتل کیے جانا طے تھا؟ ہاں محسن، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ عیار شکاری اس کے پیچھے لگے ہیں۔ شرافت کے پیش نظر ایک مقصد تھا، یعنی میرا خاتمہ۔ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی شرافت کا قتل، اور اس قتل میں میری پھانسی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر بھوچنکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ میں پاکستان آن پہنچا ہوں، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ بات جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اے ایس پی کا رویہ اس بات کا غماز ہے۔ میر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں، اعتراف جرم، تھانے میں بھی اور باہر بھی، بصورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ غیر جانبدار پولیس افسر یہ دھمکی بھلا کیوں دے گا؟ ہم ان سب سے نمٹ لیں گے، محسن نے کہا۔ میں رابعہ قاری سے ملتا ہوں اور منظر سے بھی۔ صبح میجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، ہم جوڈیشنل ریمانڈ پر زور دیں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کریں گے اور چالان پیش ہونے تک صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر ہم یہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔
قتل رات کے 1 بجے کے قریب ہوا۔ تو 10 بجے چراغ دن کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا۔ بقیہ معاملات وکیل سنبھال لیں گے۔ محسن، عدالت شخصی ضمانت مانگے گی اور نقد بھی۔ تو کتنی رقم لایا ہے؟ 15,000۔ کچھ تیرے پاس ہے؟ ہو سکتا ہے نقد 50,000 کی ضرورت پڑے۔ میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ وہ 4,000 گئے۔ سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر 10,000 ضرور لے آئے گا۔ ویسے تو میں لاکھوں کا مالک ہوں، پر اس وقت نہیں یار۔ اچھا تو فکر مت کر، میں پاپا سے بات کروں گا، ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے۔ پہلے میں وکیلوں سے بات کر لوں، ان سے 2 اور مقدمات کی بھی بات کر لینا۔ ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فوراً، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حسابات میں سے رقم نکلوا سکوں گا، دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابی سلامت کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے۔ اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا، بلکہ تیسرا مقدمہ، تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت طبعی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ محسن کا چہرہ فکر و تردد کا آئینہ بن گیا۔ سوچ لے یار، یہ بڑا مشکل اور خطرناک کام ہے سکندر۔ مجھے معلوم ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حوالدار نے دوسری بار یاد دہانی کے لیے اندر جھانکا۔ لگتا تھا کہ 100 کے نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور محسن کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ میں نے سلامت شاہ سے لی تھی۔ تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لاکر کس برانچ کا ہے۔ میرا خیال ہے قریبی کی برانچ ہوگی۔ اسے بحفاظت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا۔ اپنی رقم اپنے پاس رکھ۔ سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی میں تجھے ہی دوں گا۔ اس سب رقم کو ساتھ لے کر مت پھرنا۔ بیڈن روڈ پر میرا ایک پرانا اکاؤنٹ ہے، میرے اپنے نام سے۔ نمبر یاد نہیں، لیکن برانچ حبیب بینک کی ہے۔ اکاؤنٹ میں نے اسی زمانے میں کھولا تھا جب باجی مریم کی شادی ہوئی تھی، بلکہ ہونے والی تھی۔ لیکن ہم تو شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، ہم مارچ میں گئے تھے، شادی سپٹمبر میں ہوئی تھی۔ سکندر بخت نام کے 2-4 اکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی تجھے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا۔ رقم اس میں جمع کرا دینا تاکہ محفوظ رہے، اور اس دوسرے ذریعے سے بھی کوشش کر لینا۔ دوسرا ذریعہ؟ ہاں، وہ میں کر لوں گا۔ محسن، شخصی ضمانت کا کیا ہوگا؟ تیرے پاپا نے کیا کہا ہے؟ ایک ضامن تو پاپا خود ہوں گے، دوسرے کا انتظام وہ یہاں کے کریں گے۔ وہ کل آئیں گے، یعنی صبح۔ انہوں نے مجھے SSP ضامن رضوی کا نمبر دیا تھا۔ یہاں آتے ہی میں نے ان سے بات کی ہے، ورنہ میر محمد تو بہت سخت بدماش ہے۔ خود رضوی صاحب سے بات کر کے اور جھاڑ کھا کے سیدھا ہوا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ، اور یہ رضوی صاحب کا نمبر ہے۔ اس نے نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، خدا حافظ، وقت کم ہے، میں عدالت میں ملوں گا۔ وہ دروازے تک گیا اور پھر واپس آیا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، فوزیہ نے کہا ہے۔ ایسی کی تیسی کیا کہا تھا؟ ارے ہاں، یہ رقہ دیا اس نے۔ اس نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا۔ اس پر فیض کا قطع لکھا تھا، گر آج اوج پہ ہے تالا رقیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں، جدا ہے آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ جب حوالدار نے مجھے پھر ہتھکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد و آہن کی زنجیر کچا دھاگا ہے، اور اب مجھ میں اتنی قوت ہے کہ در و دیوار زندہ اور توق و سلاسل مجھے اس زندگی سے جدا نہیں کر سکتے جو میرا حق ہے، جو انصاف کی علامت ہے اور فوزیہ کی محبت ہے۔ اب میں اکیلا نہیں تھا۔ محسن، مسٹر شیروانی، ڈپٹی سیکرٹری، SSP ضامن رضوی، میرے 2 کلاس فیلو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، رابعہ قاری اور عبد الودود منظر، سلامت شاہ کی گواہی، وہ سب رقم جو میری دسترس میں ہے، میر وزیر اینڈ کمپنی کا حق وراثت اور فوزیہ کا نام ہے تجدید وفا۔ ایک پورا ضابط شب کی سحر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والے اور ان کے زرخرید سب بہت حقیر اور بہت چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔